بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پکی خبر ہے، نماز پڑھنا سیکھ لو۔ جو کام بڑے بڑے بادشاہوں سے نہیں ہوتے، آپ کی نماز وہاں سے بھی آپ کو پار لے جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید برہان الرشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورتیں ہیں۔ نماز رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے۔ اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال اسی دعوت پر کڑی محنت کی، نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوسری جانب الفتات کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا ہے، یعنی وقت نماز کو بھی مؤخر نہیں کر سکتے، اور کیوں کر معاف ہو، یہ تو مقصد حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن کی ادائیگی اس قدر کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پریشان کن معاملے میں نماز کا سہارا لیتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے موقع پر نماز کا حکم ہے، جیسا کہ بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز اور زلزلے کی نماز وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں۔ حضرت علی ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمندر کے کنارے آئے، بحرین پر حملہ کرنا تھا، درمیان میں سمندر تھا، کشتیاں تھی نہیں، کشتیاں مہیا کرتے تو دشمن آگے چوکنا ہو جاتا، پھر سفر تھا 24 گھنٹے کا، تو وہیں کھڑے ہوئے لشکر موجود ہے، نیچے اترے 2 رکعت نفل پڑھے، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے راستے میں، تیرے دین کی دعوت میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، کشتی ہمارے پاس نہیں، مشکل تیرے لیے نہیں، ہمارے لیے راستہ مہیا فرما، یہ دعا مانگی اور کھڑے ہوئے، اور سامنے سمندر ہے، اور اپنی فوج سے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور گھوڑے ڈال دو۔ کوئی نہیں بولا کہ امیر صاحب دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، سمندر میں گھوڑے ڈالیں گے تو غرق ہو جائیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہو، کوئی عقل ٹھکانے ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک، ہمارے امیر نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں، اللہ سے مانگ لیا ہے، گھوڑے ڈالنا ہمارا کام، پار کرنا میرے رب کا کام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا وقتحمنا، سارے لشکر نے کہا بسم اللہ اور سب نے ڈال دیے اونٹ اور گھوڑے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وقتحمنا، ہم نے چھلانگیں لگائیں اور ہم پانی کے اوپر چل پڑے، اور پانی نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے۔ یہ نماز کی طاقت ہے۔ نماز کے اوپر ساری دنیا کی سائنس فیل ہے، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سائنس کامیاب ہے۔ آپ کی زندگی کو سائنس کہنا بھی توہین ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی خبر ساری خبروں سے اوپر ہے۔ ساری سائنس یہاں فیل ہو جائے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کامیاب ہے۔ ادھر 2 رکعت پڑھ، ادھر پانی پر راستہ بن جائے، سارے کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو مسلم خولانی شام کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑی دریا تھا۔ پہاڑی دریا تو بڑا تیز ہوتا ہے، آپ اوپر چلے جائیں دیکھیں کہ کتنا تیز ہوتا ہے۔ تو 3000 کا لشکر تھا، پار کرنا تھا، آگے کوئی کشتی وہاں چل ہی نہیں سکتی، پار تو وہاں سے کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا کی، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تھا، ہمیں یہ دریا پار کروا۔ اور پھر اعلان کیا کہ میں گھوڑا ڈال رہا ہوں، میرے پیچھے گھوڑے ڈال دو، جس کا جو سامان گم ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں، جان تو بڑی بات ہے، سامان بھی گم ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ گھوڑے ڈالے، پانی کے اوپر چلا دیے، درمیان میں ایک آدمی نے اپنا لوٹا خود ہی پھینک دیا، خود ہی آزمانے کے لیے پھینک دیا۔ جب کنارے پر پہنچے تو پوچھا ہاں بھائی کسی کا کوئی سامان تو نہیں گر گیا؟ تو جواب آیا ہاں جی میرا لوٹا گر گیا، لوٹا تو معمولی سا ہے، اسے کہاں جانا چاہیے، وہاں تو پتھر بہ رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا تیرا لوٹا گم ہو گیا ہے، آؤ میرے ساتھ واپس لے کر۔ پھر دریا کے کنارے پر آئے تو وہ لوٹا دریا کے کنارے پر پہلے پڑا ہوا تھا۔ لو بھائی سنبھال لو، یہ نماز کی طاقت ہے، تو نماز پڑھنا سیکھ لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو بھائی اپنی عورتوں کو نماز سکھائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نماز سکھائیں، نماز یاد کروائیں،
خود کو نہیں آتی تو یاد کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالیں، درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، استغفار درود شریف چلتے قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کی عادت ڈالیں۔ اللہ کا کلام ہے، پڑھنا چاہیے، محبوب کا کلام ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا علم ہے، نجات کے سارے اسباب اس میں بتائے گئے ہیں۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، جیسا کہ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی، اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت اور امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کے کیا وجوہات ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں اور دقتوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مراد پوری ہو سکتی ہے، قسمت سنور سکتی ہے، بگڑی بن سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے خزاں کے سبب سے از خود جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ہلایا تو ایک دم اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بنتا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں، یعنی جس طرح آفتاب کی شعاؤں اور موسم کی خاص ہواؤں نے ان پتوں کو خشک کر دیا ہے اور اب یہ ہوا کے معمولی جھونکوں سے ذرا حرکت دینے سے اس طرح جھڑتے ہیں، اسی طرح جب بندہ مومن پوری طرح اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر صرف اس کی رضا جوئی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو انوار الہی کی شعائیں اور رحمت الہی کے جھونکے اس کے گناہوں کی گندگی کو فنا اور اس کے قصوروں کو، خس و خاشاک کو اس سے جدا کر کے اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس جاری بڑی نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ہو، وہ اس سے روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اس سے 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔